جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو آپ سے وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ 2024 کی ہائی لائٹس فردن ہر ستارے کو علیحدہ علیحدہ دیں گے اور ہر ستارے کے 12 مہینوں کی ہائی لائٹس پہ کام کروں گی. کوشش کی ہے. آپ کا فیڈ بیک مجھے بتائے گا کہ میں کتنی کامیاب ہوئی ہوں یا آپ کی کوئی تسلی ہو بھی پائی ہے کہ نہیں. پھر میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گی کہ حالانکہ میں اتنی دور کی باتیں کرنے پہ بلیو نہیں کرتی ہوں، لیکن میں پھر یہ کہتی ہوں کہ انسان کا کام ہے تدبیر کرنا، کیونکہ یہ جو برین ڈیوائس ہمیں دی گئی ہے اور جانوروں سے افضل بنایا گیا، وہ اسی لیے بنایا گیا کہ پلاننگ سے چلو نا. باقی تو ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ میں نے خدا کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے. تو میرا اتنا ہی کام ہے کہ وہ جو انسانی تدبیریں ہیں ان میں آپ کو کتنا گائیڈ یا گارڈ کر سکوں، میرا اتنا رول ہے. ہاں اگر کوئی تقدیر میں چیز اٹل ہے، انہونی ہے، ناگہانی ہے، اس سے نہیں بچا جا سکتا، اسی لیے کہا گیا ہے کہ صدقہ رد بلا ہے. تو جب وہ خطرناک نیویگیشن کبھی آسمان پہ بنتا ہے تو میں آپ لوگوں سے رولا ڈال دیتی ہوں، صدقہ کیجیے صدقہ کیجیے. تو یہ میرا آپ لوگوں کے لیے پیغام شروع ہو جاتا ہے. بہرحال میرا اتنا سا ہی رول ہے. یہ تو میں نے کبھی دعویٰ نہیں کیا، غیب کا علم صرف میرے رب کی ذات کے پاس ہے. میں اسے انسانی اندازوں کا علم کہتی ہوں، امکانات کا علم اسے میں کہتی ہوں. اس سے زیادہ اس کو میں 70 to 75% گائیڈ لائن کہتی ہوں. اس کے باوجود کہ میرے رب نے پچھلے 3 سال میرے پورے پیراگراف کی رب نے عزت رکھی، پولیٹیکل پیش گوئیوں کی، اور لوگوں کو لگنا شروع ہو گیا کہ جو میں کہوں گی وہ ہو جائے گا. یہ بڑی خطرناک بات تھی کیونکہ میں غلط ہو سکتی ہوں، کیونکہ یہ علم ہے. تو میں کچھ دیر کے لیے کیمروں سے چھپ بھی گئی تھی کہ میں نے نہیں دینی ہے پریڈکشن جو ہے، کیونکہ یہ لوگوں کے دلوں کے اندر یہ بیٹھ جاتا ہے کہ جی یہ کام ہو جائے گا. تو یہ بڑی خطرناک سچویشن ہے. حالانکہ یہ ایک اندازے ہیں، اس کے باوجود بھی کہ اللہ نے یہ سکسیس میرے رب نے مجھے دی، اللہ اس عزت کو سنبھال کے رکھے. اس کے باوجود میں کہتی ہوں یہ 70 to 75% گائیڈ لائن ہے اور صرف اندازے ہیں. نئے جوائن کرنے والوں کو ہمارا سلام، اور جنہوں نے اب تک نہیں کیا درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے، لائک بھی کیجیے. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. اینڈ ہاؤ ٹو کانٹیکٹ سامیہ خان، اونلی دس نمبر، یہ جو میرے رائٹ سائڈ پہ، یہ میرے اور آپ کے درمیان میں برج بن سکتا ہے. اگر آپ اس نمبر پہ آئیں آپ محفوظ ہیں، آپ سیف ہاتھوں میں. کوئی شکایت ہے اس نمبر سے رسپانس نہیں آ رہا، یہ لیفٹ سائڈ پہ نمبر اس پہ لکھا ہوا ہے فار کمپلینٹس. کمپلینٹ بھی آپ ٹیکسٹ کریں گے، واٹس ایپ نہیں کیجیے گا. واٹس ایپ کو بغیر دیکھے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. یہاں میں ایک بات اور کلیئر کر دوں، میں کسی بھی فورم پہ میں لوگوں کے ساتھ چیٹ نہیں کرتی ہوں. مجھے سچ مچ چیٹ نہیں کرنی آتی. میں ٹائپنگ میں بہت سلو ہوں. اگر کوئی آپ کو میرے نام سے بیوقوف بنا رہا ہے، میرے آپ کے آگے ہاتھ جوڑے، اسپیشلی جو میری بچیاں ہیں، میری جو بہنیں ہیں، اپنی انفارمیشن مت کسی مانسٹر کے ہاتھ دیجیے. آپ میرا ایک بیان سن لیا کریں کہ میں آپ لوگوں سے کہتی ہوں کہ اپنی انفارمیشن، اپنا نام، اپنی ڈیٹ آف برتھ جب تک مجھ تک نہیں پہنچے اس نمبر پہ بھی نہیں دینی. یہ جو جس کے تھرو آپ بک ہوئے اس پہ بھی نہیں دینی. یہی میرا ٹیسٹ ہے. یوں تو کوئی بھی آپ سے آپ کی انفارمیشن لے گا، وہ جا کے اتنی ساری ایپس ہیں وہاں سے آپ کا ذائچہ وہ نکالیں گے، آپ کو بتا دیں گے. میں تو اسی وقت آپ کی ڈیٹ آف برتھ لوں گی، اسی وقت آپ کے ٹائم کا آئیڈیا لوں گی کہ آپ کس وقت پیدا ہوئے تھے. میں اسی وقت ذائچے کو ڈرا کروں گی. یہی میرا ٹیسٹ ہے سب سے بڑا، اور یہی میرے ایک اوتھینٹک ہونے کی نشانی آپ کو مل سکتی ہے. ادروائز کسی مانسٹر کے ہاتھوں مت بیوقوف بنیے، ورنہ پھر میرا سچ مچ دل بہت دکھتا ہے. بہت ہی محدود سے 4 علم جو رب کی ذات نے دیے، ایسٹرولوجی، نیومرولوجی، پامسٹری اینڈ کارڈس. ٹیرو کارڈس نہیں میں کرتی، یہ ایرانی علم ہے جو ہے، اور میں ویدک ایسٹرولوجی بھی نہیں کرتی، نہ میں یوروپین کرتی ہوں. میں وہ علم کرتی ہوں جو مسلمانوں کو ودیت کیا گیا تھا. باقی میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں آپ کی قسمت کو بدل سکتی ہوں. بدلنے کا مطلب ہے میں آپ کو عملیات میں ڈالوں،
میں کہوں اچھا محبوب قدموں میں لے آؤں گی, میں یہ معاملہ اس عمل سے ٹھیک کر دوں گی, یہ 2 مہینے مجھے دو, وہاں پہ آپ سمجھ لیں آپ کو کوئی بیوقوف بنا رہے ہیں کہ جو ہے آپ کی جو ہے نا معصومیت کے ساتھ کوئی کھیل رہا ہے, کیونکہ جس کی چیز جاتی ہے اس کا ایمان جاتا ہے, وہ کمزور ہوا ہوتا ہے. اور میری تو صاحب علم لوگوں سے درخواست ہے کہ مت ٹوٹے ہوئے لوگوں کو اور مت لوٹیے, اور اللہ کو بھی حساب دینا ہے, ورنہ یہ ستارے آپ سے کھیل جائیں گے اگر آپ ان کی معصومیت سے کھیلیں گے. تو پلیز جو ہے جہاں قسمت کو بدلنے کی بات آتی ہے وہاں ہم اور آپ چلے جائیں گے شرک کے زمرے میں. نہ میں یہ چاہوں گی میرے پیارے لوگوں کا یہ لاس ہو, اور نہ میں اپنی قبر خراب کرنا چاہوں گی. کتنے دن کی زندگی میرے پاس تو پتہ نہیں کتنی مہلت ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. میں کون سا بھی جوانی میں کھڑی ہوں کہ جی میں بوڑھے ہونے کا انتظار کروں گی. لگتا ہے ہم تو لسٹ میں لگ گئے ہیں, کس وقت بلاوا آ جائے رب کا, بس اللہ عزت و عافیت کے ساتھ دنیا سے لے کے جائیں. تو پلیز جو ہے اپنا مت ان لوگوں کے ہاتھوں مت لوٹیے. اس سال کا ریزولوشن کیجئے, جو مانگنا ہے نا آپ نے صرف اس سے مانگنا ہے. جو مل گیا ٹھیک ہے, اس کا شکرانہ ضرور ادا کیجیے, دیکھیے کیسے آپ کی نعمتیں ڈبل ہوگی. جو نہیں ملا اس کے صبر کا بھی آپ کو اس نے ریوارڈ دے دینا ہے. تو اس سے اور بہتر آپ کو اور کیا ملے گا, کہ جو نہیں ملا آپ نے اس پہ صبر کیا, آپ نے اس پہ بھی اللہم لبیک بولا, تو آپ کو اس کا بھی ریوارڈ رب کی ذات میں دے دینا ہے. تو جی میرا نہیں خیال کہ اس چھوٹی سی دنیا کے لیے ہمیں اپنا ایمان کمزور یا خراب کرنا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے ہسپتالوں کے چکر لگاتے رہو, قبرستانوں کے چکر لگاتے رہو, کیونکہ انسان کو جب جانا یاد رہے گا تو یہاں رہنے کے لیے بے ایمانی کرنا شاید انسان بھول جائے گا. کیونکہ ہسپتالوں میں جب آپ جاتے ہیں, قبروں میں جاتے ہیں, تو پتہ ہے کہ خالی ہاتھ ہی آنا ہے. تو پھر یہاں پہ جو ہے نا یہ بے ایمانیاں ساری یہیں کی یہیں رہ جانی ہیں. تو پلیز اپنے قبلے درست کر لیجیے. ویسے ہی ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف 2020 کے دسمبر سے یہ پیشگوئی کی تھی کہ ہمارا سفر اینڈ آف ورلڈ کی طرف شروع ہو چکا ہے. کب ریپ اپ ہو جائے, کس میزائل پہ ہمارا نام ہو, کس اس پہ جو غزہ کے آپ معصوم لوگوں کا حال دیکھ رہے ہیں, اسی کو دیکھ کے ترکی کے زلزلے کو یاد کر لیں. ہمارے یہاں اتنی تباہیاں انہونیاں ناگہانیاں آ چکی ہیں, ہم اور باقی جگہوں پہ کیا جائیں, ہم تو اپنے ملک میں اتنی تباہی دیکھ چکے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہم نہیں سدھر رہے ہیں. مجھے یہ بہت فکر ہوتی ہے کہ ہم نہیں سدھر رہے ہیں. جب تک جھوٹ ہماری گٹھی کے اندر ہے نا, یہ سب سے بڑی ایک لعنت ہے. جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے. جس دن سے اس ملک سے جھوٹ چلا گیا نا, آپ دیکھیے گا اس ملک کی معیشت کیسے بہتر ہو جائے گی, کیونکہ جھوٹ رزق کو کھا جاتا ہے اور ہم بے ضرر جھوٹ بولتے ہیں. خیر باتیں کرنا چاہ رہی تھی, سال شروع کرنے جا رہے تھے, کچھ نئے ریزولوشنز کرنے ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا شاید میری کسی کوئی ایک بات سے کوئی آپ کا ریزولوشن چیز بن جائے. تو اب ہم چلتے ہیں دیکھنے کہ ہمارے ستاروں کے 12 مہینوں کی ہائی لائٹس میں کیا سسپینس ہے. یاد رکھیے گا انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے, تقدیر سے نہیں لڑا جا سکتا. جو چیزیں اٹل ہیں وہ ان سے بچا نہیں جا سکتا. تو صدقہ رد بلا ہے, اور دعا ہمیں بہت ساری آفتوں سے بچا لیتی ہے. تو چلتے ہیں جی ستاروں کی طرف. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامیہ خان لاؤنج میں خوش آمدید. جی آیا نو ستے خیرہ ہو. پائسز آسمانی کونسل کا آخری ستارہ 2024 اللہ پاک آپ کے لیے خوشیوں بھرا, امن بھرا ہے. میری دل کی گہرائیوں سے پائسز فیملی آپ کے لیے دعا ہے. میری بہنیں, میرے بھائی جو بھی مجھے سن رہے ہیں, کیونکہ 2021 2022 2023 آپ کا سفر رہا ہے پبا پار. یہ میں اپنے آپ کو ڈیڈیکیٹ کیا کرتی تھی. اسد امانت علی صاحب کی غزل ہے, عمرہ لنگیاں پبا پار. آپ تو خوش قسمت ہیں, میری تو ساری پبا پار لنگی ہے. تو جو ہے آپ تو پھر ایک ٹائملی فیس تھا آپ کے اوپر, اور مجھے ایسے لگ رہا ہے کہ آسانی کا سفر کچھ شروع ہو چکا ہے آپ کے لیے. اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں ستارے کیا کہتے ہیں. وعدہ کیا تھا آپ کے لیے کہ ہائی لائٹس لے کے آؤں گی,
اور لیکن کچھ وعدے آپ بھی پورا کیجیے, ہمارے چینل کو لائک بھی کیجیے, سبسکرائب کیجیے بھی, کروائیے بھی, تاکہ ہماری ویڈیو بغیر سرچ کی آپ کے گھر میں جو ہے نا وہ پاپ اپ ہو جائے, اور ماؤں کو سرچ نہ کرنی پڑے, کیونکہ مجھے پتہ ہے گھروں کی مائیں مجھے بہت پیار سے سنتی ہیں, یہ میرا بڑا کانفیڈینس ہے بغیر ماؤں سے ملے ہوئے. سلام ان ساری ماؤں کو جو بہت پیار اور احترام سے سنتی ہیں, میں صدقے جاؤں, کیونکہ اتنا پیار, اور کیونکہ بزرگوں نے زمانہ دیکھا ہوا ہوتا ہے, اور اگر میں گھر کے بزرگوں کو پسند ہوں تو اس کا مطلب ہے میں اچھی انسان ہوں. تو جی شروع کرتے ہیں کہ سب سے اور فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا, یہ تو میں کہنا بھول گئی, فیڈ بیک میرے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. میری کوشش آپ کو اچھی لگی یا نہیں لگی, اس کا فیڈ بیک مجھے چاہیے ہوگا, یہ تو میرا حق بنتا ہے آپ لوگوں کی طرف. جی پائسز, بسم اللہ کرتے ہیں کہ جنوری کیسا گزرے گا میرے پائسز کا. شکر ہے رب تعالیٰ کا, 2 نومبر 2023 سے کچھ ایسے محسوس ہوتا ہے پائسز کہ زندگی میں کیوس خاصا ختم ہونا چاہیے. بہت سارے پائسز جو ہیں ان کی ازدواجی زندگی یا کاروباری زندگی میں ٹرانسفارمیشن کے بھی بہت اسٹرانگ امکانات تھے بھی اور ہیں بھی. پرانے رشتے ختم ہو سکتے ہیں, نئے رشتے جڑ سکتے ہیں. اگر ایسا ہو تو گھبرائیے گا مت, اس میں بھی اللہ کی خیر ہے آپ کے لیے. اس کے علاوہ جو وارننگ زون گاہے بگاہے پورے 2024 میں چلے گا, وہ آپ نے جنوری سے ہی اپنی بجٹنگ کر لینی ہے. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اپنا بجٹ بنانا شروع کرنا ہے, تاکہ ایک بیک لاگ ہو اور آپ کو کبھی بھی کسی بھی ناگہانی صورتحال میں کسی سے بھی نہ بورو کرنے پڑے. ہاں یہ ضرور ہے رب کے حکم سے انشاءاللہ تعالیٰ کہ پیسوں کا کرم آپ کے اوپر رہے گا. اللہ کے بیچ بیچ میں سے کرم کی ہوائیں آتی رہیں گی, لیکن اس کے باوجود پورا سال آپ کو پلاننگ کے ساتھ چلنا ہے. ریگارڈنگ فائنینسز, ادھار لین دین سے اجتناب کیجیے, بتا دیجیے محبت کی کینچی ابھی میں نہیں یہ کام کیا جا سکتا, تو یہاں پہ آپ کو ذرا سمجھ سے چلنا ہے. اس کے بعد ہم آگے دیکھتے ہیں تو بہت سارے جو پائسز ہیں, اگر شہر بدلنا ہے, کوئی پوسٹنگ لینی ہے, بیرون ملک مائگریٹ کرنا ہے, تو اس پلاننگ کے لیے بھی یہ سال بہت افیکٹو ہے. یعنی آپ کے پاس اس سال کے فرسٹ 6 منتھ بہت امپورٹنٹ ہے اس پلاننگ کے لیے. آگے بھی چلتی ہوں پائسز, تو جو ہے یہاں پہ آگے جی 7 8 9 10 جو میرے پائسز کاروبار میں ہیں یا جنہوں نے نئے کاروبار اگر لانچ کیے ہیں, تو اچھی خبریں اللہ کے حکم سے, کاروباری معاملات بہتر رہیں گے. دوستی کے معاملات میں بھی اللہ کی بہتری نظر آتی ہے, اس میں بھی ستارے کی بہتری جو ہے رب کے حکم سے یہاں پہ آپ کے لیے نظر آ رہی ہے. دوست پرانے ہیں نئے ہیں, پرانی جینس کی طرح کمفرٹ زون دیں گے اللہ کے فضل سے. سب سے زیادہ خوشی مجھے کیریئر کے معاملات آپ کے پائسز اچھے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اس میں جو ہے ہو سکتا ہے انویسٹمنٹ زیادہ ہوں, آؤٹ کم ذرا آنے میں تھوڑی دیر لگ رہی ہے. اب ہم آتے ہیں جی فیبروری پائسز کا جو ہے. فیبروری کا جو مہینہ ہے اس میں بھی مینٹلی پازیٹیو ہے. بہت سارے معاملات میں چیزیں اسپیڈ اپ ہو رہی ہیں, دنیاوی خواہشات ہوں, دوستی سے ریلیٹڈ معاملات ہوں, رومانس ایریا ہو, یا بچوں سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایسی دنیاوی ان کے معاملات ہو, ستارہ اسپیڈ اپ ہے, یعنی پازیٹیولی اسپیڈ کے اندر ہے. مینٹلی بھی پازیٹیو ہے, ذاتی زندگی کا جو کیوس ہے وہ بھی آپ کے انڈر کنٹرول ہے, اور جو ہے فائنینشلی آپ کی سمجھداری کی ہمیں ضرورت ہے, اور رشتے ہوں وہ بھی آپ کے ساتھ آپ کی ایک بیک بون ہے, اور اگر ہجرت ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کے لیے خیر ہے, چاہے وہ اندرون ملک ہے یا وہ بیرون ملک ہے. اب ہم آتے ہیں مارچ میں, جو کہ میرے پائسز کا مہینہ ہے, اور اللہ کا شکر ہے پائسز اس وقت تو ماشاءاللہ یہ مہینہ کافی حد تک پازیٹیو بھی کر رہے, نئی چیزیں بھی لے کے آ رہے. ہاں تھوڑا سا دماغ پہ بوجھ رہ سکتا ہے, ذرا اسپیڈ تیز رہے گی, یا تھوڑی سچویشن کوئی انوائنگ یا اریٹیٹنگ نہ ہو, یہ ایک نظر آتا ہے. وہ بھی ایسے لگتا ہے کوئی ریلیشن شپ ایریا میں سے کوئی چیز آپ کے معاملات کو ڈسٹرب کر سکتی ہے.
माली मामलात जो है वो अभी भी आपकी कंट्रोल अच्छा होना चाहिए। इस महीने भी वही रिमाइंडर है कि अगर हिजरत करनी है तो काम ठीक है, नए घरों में रिश्तेदारी अगर होती है तो अच्छे खानदानों में होगी, शहर बदलते हैं या मुल्क बदलते हैं आपके लिए खैर है उसमें। ये आ गया जी मेरे पास अप्रैल का महीना। शुक्र है जाती जिंदगी में अब आपका कंट्रोल हमें स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है, खुशहाली के साथ, आपकी मर्जी के मुताबिक। और मुझे बहुत खुशी है 20 मार्च से सितारा फाइनेंशियल रिलीफ भी दे रहा है आपको, उसमें रिलीफ की खबर भी रब के हुक्म से यहाँ बनती हुई नजर आ रही है। तो वहां पे भी सितारा रिलीफ दे रहा है। और अगेन वो रिमाइंडर आपके लिए ताज़ा चल रहा है कि अगर आपने कुछ प्लान करना है, कहीं पोस्टिंग लेनी है, शहर बदलना है, मुल्क बदलना है, सितारा आपकी फेवर में, किसी घरों में रिश्तेदारी करनी है, तो रब ने चाहा इस वक्त बहुत अच्छे खानदान भी मिलेंगे और अच्छे बर भी मिलेंगे। तो दोनों में सितारा आपके लिए कंपैटिबल है। अब हम आते हैं जी मई के महीने में आपके लिए जो पाइसेस मई के महीने में भी शुक्र है सिचुएशन खासी हद तक अंडर कंट्रोल है। अब प्यारी खबर है, खाना माल में थोड़ी चीज़ें स्पीड अप होती हैं, माल की कहीं से छम से आता भी है, कुछ छक्का भी लग सकता है और इस वक्त कुछ जैकपॉट लग सकता है, इमिग्रेशन का कोई मामला सॉल्व हो सकता है, या शहर बदलते हैं उसमें रास्ते आसान हो सकते हैं, या बहुत अच्छे खानदानों में रिश्ते बन सकते हैं, या जो अगर रिश्ते कुछ प्रॉब्लम बने हुए थे ससुराली या खानदानी, अब वो बिल्कुल आपके हक में सरेंडर करते हुए नजर आते हैं। आगे चलते हैं जी। आ गया जून का महीना, यहाँ पे एक मेजर चेंज बनी है, अब हम उसको भी पढ़ेंगे वो क्या कहती है। ये अल्लाह का शुक्र है कि जाती जिंदगी यानी जो अपनी अज़दवाजी जिंदगी है, ये मैं फिर से लाइन रिपीट कर दूं, ये मैं बार बार जाती जिंदगी को कहती हूँ ना, इसमें आते हैं आपके सोशल रिलेशन, आपके बिजनेस रिलेशन, आपकी अज़दवाजी यानी आपकी मैरिड लाइफ। तो यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि जो भी कोई कियोस है वो अंडर कंट्रोल है। तो यहाँ पे भी अल्लाह का शुक्र है कि चीज़ें कोई ऐसी खतरनाक नहीं है। खाना माल में चीज़ें बहुत बेहतर होती हैं, उसमें सितारे की बेहतरी नज़र आ रही है, उसमें सितारा आपके लिए प्रोटेक्टिव नज़र आ रहा है। खाना माल के अंदर जो है ना, वहाँ पे भी आपको ताउन मिलता है। इस वक्त भी माली मामलात को स्ट्रॉन्ग करने में आपने अपनी हर जायज़ और हलाल कोशिश जारी रखनी है। रिश्तेदारियाँ वो जोन भी ठीक है। और 1 2 3 4 बहुत सारे पाइसेस, अगर आपकी ख्वाहिश है ना कि मेरा अपना ज़ाती घर हो, तो ये वो राइट टाइम आपके लिए शुरू हो जाता है। घर वाले भी आपकी बैकबोन की तरह आपका साथ देंगे इंशाल्लाह, और घर भी और घर का सुकून भी इस वक्त सितारे आपको देते हुए नजर आ रहे हैं। अब हम पहुंचते हैं जी जुलाई के महीने में। जुलाई का महीना थोड़ा सा अब आपको फिर से मोहतात होना पड़ेगा। अपने कारोबारी रिलेशंस, अज़दवाजी मामलात, सोशल रिलेशंस, माली मामलात, इनमें आपको ज़रा सा मोहतात होना पड़ेगा। यहाँ तक कि इस वक्त फॉर द टाइम भी ससुराली खाने में भी सितारा एक आया है, वो भी टेस्ट ले सकता है, तो वहाँ पे भी मोहतात होना पड़ेगा। जुलाई में अगर कहीं एक शहर से दूसरे शहर ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है, तो वहाँ पे आप लोग ज़रा मोहतात रहिएगा कि सदका दे के ट्रैवल कीजिएगा। घर के फ्रंट पे खैर है, घर वालों की भी सिबलिंग्स हैं, माँ बाप हैं, उस फ्रंट पे खैर है। और अब सितारों की गैलेक्सी माशाल्लाह बच्चों की तरफ से सुरखरू करती है, बच्चों की तरफ से कुछ ठंडी हवाएं नज़र आती हैं। चाहे औलाद की ख्वाहिश है या औलाद है तो उनके दुनियावी मामलात को हल करना है, सितारे आपके कंपैटिबल हैं। और एक और मज़े की खबर है, रोमांस एरिया में भी सितारे बड़े ज़बरदस्त हो गए हैं। तो अल्लाह करे जो सिंगल हैं उनकी ज़िंदगियों में मिंगल होने का टाइम उनको उनके अप टू मार्क मिले। अब आगे जी हम अगस्त के महीने में। अगस्त के महीने में पाइसेस फिर वही एहतियात के साथ चलिएगा। अब तो हर जगह एहतियात नजर आ रही है। मैं गिनवाना शुरू करूं, कारोबारी रिलेशंस, अज़दवाजी ज़िंदगी, सोशल रिलेशंस, माली मामलात,
ससुराली ताल्लुकात, ख़ानदान में भी ज़रा सा कुछ सितारा एक ज़रा एग्रेसिव ना हो, तो वहाँ पे बिगाड़ नहीं होगा, लेकिन कोई सितारा आपका मूड ख़राब ना करे तो फिर बिगाड़ ना आए। हाँ, यहाँ पे और बच्चों के मामलात में अमन नज़र आता है। अब अच्छी चीज़ नज़र आ रही है आपकी हेल्थ एरिया में, आपकी जॉब एरिया में, वहाँ पे शुक्र है जो है ना सितारा प्रोटेक्टेड है। और जो एक सितारा प्रोटेक्टेड कर रहा है तो मैं उसमें से एक में से माइनस कर रही हूँ, अज़दवाजी ज़िंदगी आपके मुताबिक चलेगी, वहाँ पे सुकून है। तो वहाँ पे सुकून है, सेहत के फ्रंट पे सुकून है, मुलाजमत के फ्रंट पे सुकून है, जॉब एम्बियंस अल्लाह के हुक्म से ठीक रहेगा। अब हम आगे आते हैं जी। ये आ गया मेरे पास सितंबर का महीना पाइसेस। मुझे खुद की आवाज़ से उलझन हो रही है, आपको मेरी आवाज़ सुन सुन के पता नहीं कैसा लगेगा, क्योंकि मैं आज सुबह 9 बजे से जो है ना अपनी आवाज़ सुन रही हूँ, और टाइम पीछे आपको नज़र आ रहा है, ये रात के पौने कितना हो गया है, मुझे टाइम इतना देखना नहीं आता, जो है आप ही हंसेंगे। तो जी यहाँ पे इन फ्रंट्स पे अल्लाह का शुक्र है, ज़रा इत्मीनान है। और एक जो अच्छी खबर है पाइसेस के, अब थोड़ा फाइनेंशियली फिर सितारा खुशगवार झोंका देता हुआ नजर आ रहे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि मुलाजमत में शायद अपग्रेड हो, फाइनेंशियल राइज हो जाए, तो घर की ज़िंदगी भी सुकून में गुजरेगी। तो इस एरिया पे एक सुकून की खबर हमें नज़र आती है। सितंबर के महीने की हम ये बात कर रहे हैं। अब हम चलते हैं अक्टूबर के महीने के अंदर। अक्टूबर का महीना बहुत सारे फ्रंट्स पे एहतियात है, तो आपने सदका महीने की शुरू में दे देना है, यानी जो है मोहतात रहिएगा अज़दवाजी ज़िंदगी में, कारोबारी रिलेशंस में, माली मामलात इतने स्केरी नहीं है क्योंकि पैसे आते भी रहेंगे। ससुराली ताल्लुकात, हाँ यहाँ तक मोहतात, क्योंकि फिर जो आपका होम फ्रंट है, यानी बहन भाई माँ बाप, आपका जो होम लैंड है, वहाँ शुक्र है सितारा अब प्रोटेक्टेड हो गया, तो उसकी अब हमें टेंशन नहीं है। हाँ, बच्चों के मामलात में जो है ना, उसमें बाप ने जो है सदका दे देना है, क्योंकि वहाँ लापरवाही अल्लाह ताला दुश्मन को भी को बच्चों का उनके प्रॉब्लम ना दिखाएं। और लव लाइफ में भी इस वक्त थोड़ी सी ज़रा मोहतात हो जाइएगा। अगर खुदा ना खासा सिचुएशन आपको अगेंस्ट लगे कि मुझसे हैंडल नहीं हो रही, तो ये सिर्फ 2 महीने अक्टूबर और नवंबर मिड तक, लंबा नहीं है। इससे पहले ये सितारा कभी जब फसाद डलवाने आता था ना पाइसेस, ये 6-6 महीने नहीं जाता था। मैं तो इतनी खुश हूँ कि 2024 में कुछ अल्लाह को ज़मीन पे रहम आया है कि सितारों का क़याम कम है, जो बुरे सितारों का क़याम है। दूसरा जो यहाँ पे सितारा नज़र आता है कि जो है माली मामलात, उसमें ज़रा सी एहतियात करनी है। और जो यहाँ पे एहतियात करनी है आपको, ये टाइम जो हमारा अच्छा होने जा रहा है, जिनके लिए जो हमारे पाइसेस स्टूडेंट्स हैं, अब उनको फेवर कर रहा है नवंबर का महीना। फिर वो उनको भी फेवर कर रहा है जो इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं। फिर उन पाइसेस को भी फेवर करेगा जो अपने किसी किस्म का भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम रिजॉल्व करना चाहते हैं, उनको भी वहाँ फेवर कर रहा है। तो अल्लाह का शुक्र है, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मेरे पाइसेस स्टूडेंट्स को यहाँ पे टाइम फेवर कर रहा है। अब हम आगे जी नवंबर के महीने में। तो जी पाइसेस जो नवंबर का महीना है, पहले मैं अक्टूबर की बात कर रही थी, पीछे रिमाइंड कर लीजिएगा कहीं मैंने नवंबर ना बोल दिया हो। अब मैं आई हूँ नवंबर के महीने में। नवंबर के महीने में भी एहतियात कुछ फ्रंट्स के ऊपर है, यानी बच्चों के मामलात में एहतियात है, लव लाइफ में ज़रा केयरफुल रहना है मिड नवंबर तक। ये मिड नवंबर तक की 2 एहतियातें हैं। फैमिली फ्रंट यानी घर होमलैंड ठीक है। पर्सनल लाइफ, अज़दवाजी ज़िंदगी के मामलात, कारोबारी ज़िंदगी के मामलात, उसमें ज़रा सी हमें आपको केयर का कहना है। फाइनेंशियल मामलात, वो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी नशेबो फराज के साथ अंडर कंट्रोल हैं चीज़ें। इस वक्त जो टाइम मेजर सपोर्ट दे रहा है नवंबर के महीने में मेरे पाइसेस स्टूडेंट्स को, फिर हमारे वो पाइसेस जो हिजरत करना चाहते हैं, कहीं माइग्रेट करना चाहते हैं, फिर हमारे उन पाइसेस को जो किसी किस्म का भी पेपर वर्क से रिलेटेड काम रिजॉल्व कराना चाहते हैं,
اور پھر ان اسپائسز کو بھی ٹائم فیور کر رہا ہے جو ذاتی بزنس میں راستہ ڈھونڈ رہے ہیں اور ان کو بزنس کے مواقع قسمت دیتے ہوئے نظر آتی ہے، ذاتی کاروبار کے راستے کھل سکتے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی 2024 کا آخری مہینہ دسمبر، اور جو ہے فائسس دیکھتے ہیں کہ دسمبر کا مہینہ ہمیں آپ کے لیے کہاں پہ احتیاط کی انڈیکیشن کرتا ہے۔ ذاتی زندگی میں تو کیوس تھم جائے گا، یعنی ازدواجی زندگی، کاروباری ریلیشنز اور سوشل تعلقات میں ستارے کا کیوس ختم ہو جائے گا، حالات پھر سے آپ کے کنٹرول میں۔ مالی معاملات صرف یہ مہینہ اور کیئر کر لیجیے گا، انشاءاللہ جلدی یہاں سے ایگزٹ لینے لگا تو آپ کی یہ آزمائش اللہ کی طرف سے ختم ہو جائے گی۔ اس کے علاوہ ہوم فرنٹ پہ تھوڑا سا ذرا کیئرفل رہیے گا، جو آپ کے رشتے ہیں، ازدواجی زندگی ہے، سوری جو سگے بہن بھائی ہوتے ہیں، ماں باپ، آپ کا گھر، وہاں تھوڑا سا ذرا سا کیوس ہے، لیکن پروٹیکٹڈ ہے، کوئی ایسی خطرے والی سچویشن نہیں ہے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ بچوں والے ہاؤس سے ستارہ نکل گیا، رومانس والے ایریا سے بھی ستارہ نکل گیا، یہی ستارہ آپ کو بینیفٹ دینے جا رہا ہے آپ کی جاب ایریا کے اندر، یعنی آپ کے کام سے ریلیٹڈ معاملات میں چیزوں کو ذرا سپیڈ بڑھائے گا، لیکن پریشر بھی بڑھا سکتا ہے۔ اس پریشر کے نتیجے میں آپ کو اپنی ہیلتھ کا خیال رکھنا پڑے گا، لیکن یہ ضرور ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ اگر کوئی بیمار ہے تو یہی ستارہ سپیڈی ریکوری بھی دے گا، یہ ہم دسمبر کی بات کر رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے بزنس میں جو ہمارے پائسز پنگا لے رہے ہیں ان کے لیے سچویشن خاصی جو ہے فائدہ مند نظر آتی ہے، بزنس کے راستے بنتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، راستے انشاءاللہ آپ کے لیے آگے آپ کے لیے راستے بن رہے ہیں کہ آپ کے لیے حالات بہتر ہوں گے آپ کے بزنس ایریا کے اندر۔ اور جو نظر آتا ہے ایک ستارے کی جو پوزیشن ہے وہ آپ کو سپورٹ کر رہی ہے، جو ہے آپ کے ادھر آ گیا جی بچوں والے ہاؤس میں بھی ستارے کی سپورٹ آ رہی ہے، فرینڈشپ ایریا میں آ رہی ہے، اور کوئی ایسا ٹارگٹ قسمت اچیو کرا سکتی ہے پائسز جس کے لیے آپ تگ و دو کے اندر تھے، کوئی ذاتی گاڑی ہے، کوئی گھر ہے، کوئی آپ کا سپنا ہے، وہ سپنا جاتے جاتے 2024 ضرور پورا کرا کے جا سکتا ہے۔ 2024 کی صرف ایک وارننگ میں نے آپ کو جو دینی ہے، دماغ کی دہی نہیں کرنی ہے، آپ لوگوں نے اپنے دماغ کا بہت خیال رکھنا ہے، کیونکہ دیکھیں ایک بڑی خطرناک پریڈکشن تھی کہ 2024 جو ہے وہ مطلب جو ہے یہ جو 2024 والا سال ہے، ہائے تھک گئی تھوڑا سا، جو 2024 والا سال نہیں میں نے 23 والے سال میں کہا تھا کہ بہت سارے جو دماغی امراض ہیں نا ان کے بڑھنے کے امکانات ہیں، تو کچھ ستارے میرے خطرے میں ہیں، ٹھیک ہے، ایریز ہیں، اس کے بعد اسکارپینس ہیں یا پائسز ہیں، یہ تین ستارے تھوڑے خطرے میں ہیں۔ تو آپ تینوں ستاروں کے لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ لوگوں نے مینٹل ورک جو ہے نا اس پہ سوری اپنی برین ڈیوائس پہ کام کرتے رہنا ہے، آپٹمسٹک ہونا سیکھیے، اللہ پاک کو بھی خوشگمانی بہت پسند ہے، ان کو بہت اچھا لگتا ہے آپ بچوں کی طرح ایلوژنسٹ ہو جائیں، کیونکہ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں، جیسے بچے اپنی ماں سے لاڈ میں ہر چیز مانگ سکتے ہیں نا، تو اسی طرح جو ہے آپ اس 70 ماؤں جیسا جو پیار کرنے والی ہستی ہے ان کی ذمہ چیزیں لگائیں، وہ آپ دیکھیں کیسے آپ کے نہیں بھی پورے ہوتے اس میں اللہ کی کوئی وہ ہوگی مصلحت ہوگی، اور اگر پوری ہوتی ہے تو سب پہ ہی خیرہ۔ تو اپنا بہت خیال رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ ہر لمحے کو آپ کے لیے آسان کریں۔ جہاں زندگی مشکل ہونے لگے تو آپ چاہے اگر ہوم ریمیڈی کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹا سا فش ایکویریم بنا لیجیے، اس کو اپنے گھروں میں رکھ لیجیے۔ فش ایکویریم جو ہے کھانا کھلانا مچھلیوں کو احسن ریمیڈیز میں سے ہے، تو جو ہے یہ کام اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے کہ اس میں آپ کے راستے آسان ہوں، اور آپ کے لیے بھی بہت بہت پیاری کمپیٹیبل لائف ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے میرے اللہ میری مدد کیجیے، مدد کی ڈائریکشن سوچ کے پڑھیے،
جس سے مدد چاہیے اس کو سوچ کے پڑھیے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی انشاءاللہ آپ کی مدد کے راستے بھی رب کے حکم سے آسان ہوتے جائیں گے. اور جو ہے باقی ٹھیک ہے ماشاءاللہ آپ بہت مشکل ٹائم میں پھنسے ہوئے تھے لیکن ایسے لگتا ہے کہ اب کچھ کیوس قدرت کو ایسے ہی ہوتا ہے, ہر مشکل کے بعد آسانی ہے. سرستی میں بھی یہ نہیں ہوتا کہ بالکل ہی اندھیرے چھا جائیں اور انسان قبر کے اندر ہی لیٹ جائے, نہیں, کہیں نہ کہیں سے ستارہ روشنی دیتا ہے, امید بجھنے نہیں دیتا اور نہ ہی امید کو بجھنے دینا ہے. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اگر بجھ گئے تو ہم کفر کے مرتکب ہو جاتے ہیں. اگر ہم ہر دن ایک نئی امید لے کے اٹھیں گے تو شاید اللہ کو ہم پہ پیار آ جائے, ہمارے لیے آسانی ہو جائے. اب اس کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت لوں گی. کتنی کامیاب ہوئی کتنی ناکامیاب وہ آپ کا مجھے فیڈ بیک ملے گا تو پتہ چلے گا. بہرحال ایک چھوٹی سی کوشش کی آپ لوگوں کو خوش کرنے کی, ایک ہائی لائٹس دینے کی, تاکہ پورے سال کا بھی ایک روڈ میپ آپ بنا سکیں. پھر میں وہی بات کروں گی کہ انسان صرف تدبیر کر سکتا ہے, تقدیر اٹل سے نہیں لڑا جا سکتا ہوتا. اس تدبیر میں ہی جو میرا رول ہے, میں جتنی معاون یا مددگار ہو سکتی ہوں آپ کے ساتھ, اتنا سا میرا رول ہے. اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو, میرا رب آپ سب کا مددگار ہو. سامیہ خان کو دیجیے سامیہ خان نام سے اجازت, لیکن ہفتے کے دن میرا انتظار نہ بھولا کریں. ایوری سنڈے آپ میرے لاؤنج کے مہمان بننا مت بھولیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. فی امان اللہ. تھینک یو.